سو یہ جو جیو پالیٹکس ہوئی ہے اس پورے ایشو کے اوپر عزیر صاحب, یہ اس کے نتائج کے بعد بھی ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی تو پڑی ہیں. بیچ میں کچھ ہم نے دیکھا کہ سفارتکار بھی انوالو تھے, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات چیت ہوئی, شاید میڈیشن ہوئی ہو, شاید وہ پورا ایک ڈیلیگیشن بنا کر بھی لے کر گئے ہو. بہرحال یہ اس وقت دوبارہ اب بجٹ ری ایڈجسٹ ہونے جا رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ شاید جیو پالیٹکس کا معاملہ نہیں تھا. جی بالکل شکریہ بہت بہت. اور جیو پالیٹکس نہیں تھا. 24 گھنٹے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھارت اور امریکہ کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کا جو ذکر ہے وہ ایویڈنس ہے جیو پالیٹکس کا. تو 24 گھنٹے میں کیا ہو گیا ایسا جو جیو پالیٹکس ختم ہو گئی, اس کا سوال بنتا ہے لوگوں سے, بالخصوص اسحاق ڈار صاحب سے کہ کہاں گئی وہ جیو پالیٹکس. تو جیو پالیٹکس نہیں تھی, اور یہ ایک بات فیکٹ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات دہرائی جاتی ہے کہ ہم نے تمام شرائط مان لی ہیں, یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا اور نہ ابھی تک ہے. جو 8th ریویو کا ڈاکیومنٹ ہے آن لائن اویلیبل ہے, پبلک ڈاکیومنٹ ہے, اس پہ میں نوٹس کر رہا تھا کہ جو بینچ مارکس ہیں آج تک کم از کم 8 چیزیں تو میں نوٹ کر سکتا ہوں جس پہ اگریمنٹ تھا اور وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ابھی تک. تو جو ہے وزیر خزانہ کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں سے شروع سے ہی سچائی بتاتے کہ مشکل کیا ہے. اب انہوں نے بجٹ میں ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, وہ غالباً جیسے آپ نے کہا $215 ارب کے نئے ٹیکسز اور 85 کم از کم ارب روپے کے جو ہیں وہ اسپینڈنگ کٹس ہیں. تو $1 بلین جو ہے وہ بن جاتا ہے اماؤنٹ جو ایڈجسٹمنٹ اگری ہوئی ہے. لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں. اگلے آنے والے 2-3 دن اور بھی امپورٹنٹ ہیں اس میں. سو زیر جو پچھلا بجٹ پیش کیا جس میں فلانے کو بھی ریلیف دیں, آپ کو بھی تنخواہوں میں اضافہ دیں, فلانے کا بھی جو ہے ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں, وہ پھر خالی ایک لفظی اور خالی کاغذی بجٹ تھا. اب اس ری ایڈجسٹمنٹ کے بعد کیا جو وہ ریلیفز ہیں ان پہ ڈار صاحب کہتے فرق نہیں پڑے گا؟ تو کیا آئی ایم ایف از اوکے کہ آپ جو ہیں اس کو ایک ریلیف بجٹ کی کلاسز بھی اس کے اندر شامل رکھیں؟ جی اس کے اندر 2-3 چیزیں پھر آ جاتی ہیں وتھ اے نوڈ اینڈ اے ونک ایوری بڈی اگریز کے. انہوں نے ٹیکسز تو لگوا دیے اور جو کٹس تھے 85 ارب روپے کے وہ ہو گئے. لیکن پھر جیسے پی ایس ڈی پی میں ڈار صاحب کہہ رہے تھے ہم نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کٹ نہیں کی, لیکن آپ پرانے تمام 3 سے 4 سال پرانے بجٹ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں تو پی ایس ڈی پی کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بجٹ میں ہوتا ہے وہ کبھی پورا ڈسبرس ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ سرکار کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کٹوتی ہوگی اس کے اندر. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب نئی حکومت آئے گی, الیکشنز ٹائم پہ ہوں پاکستان میں, اس کے بعد تو وہ منی بجٹ ضرور دے گی, کیونکہ پاکستان کو اس ٹرانچ کے بعد یہ کنسنسس ہے 100% کہ ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام چاہیے گا, اور وہ نیا آئی ایم ایف پروگرام کم از کم 8 سے 10 ارب ڈالر کا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو منی بجٹ لانا پڑے گا نئی حکومت کو. زیر صاحب کیا اسحاق ڈار صاحب ایک بیٹر نیگوشیٹر ہے؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب وہ تمام باتیں فوراً مان لیتے تھے جو آئی ایم ایف کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, تھوڑا اپنا فٹ جو ہے اس کو تھوڑی عرصے کے لیے جو شرائط نہیں مانتے ہیں وہ بیٹر نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی ساری باتیں فوراً بھی نہیں مان لینی چاہیے نا. تو اسحاق ڈار صاحب سم ٹائمز ہی یوزز دا لیوریج دیٹ ہی ہیز, اور وہ پھر دیر تک بیٹھ کر ان کے ساتھ نیگوشیٹ بہتر کرتے ہیں ٹیبل کے اوپر ایز کمپیئر ٹو دا ارلیئر فائنانس منسٹر. نہیں دیکھیں, انفارچونیٹلی اس پوری نیگوسیشن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ جو پہلے پی ٹی آئی میں بھی ہوتی تھی اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے, آپ نے کنسیشنز دے دی ساری. اصل بات یہ ہے کہ اگر پہلے پروگرام کنٹینیو کرتا, لاسٹ ایئر جو اگریمنٹس تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کی, ڈار پیگ نہ لگتا اور وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو پچھلے 6-8 مہینے میں ہوئی ہیں, تو معیشت میں جو نقصان ہم نے دیکھا ہے, جو عدم استحکام دیکھا ہے, وہ کم ہوتا بہت زیادہ. تو اب پاکستان کو, یہ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے اب اور زیادہ قیمت پاکستان کے عام شہریوں کو ادا کرنا پڑے گی. تو ٹھیک ہے آپ کو نیئر ٹرم میں سیاسی فائدے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیگوشیٹ کر رہا ہوں, میں نے ساری باتیں مانی نہیں, میں نے ٹف ٹائم دیا, لیکن وہ جو پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اب میرے نزدیک تو سال لگیں گے پاکستان کو نکلنے کے لیے. جو ٹیکسز کی آج میں نئی یہ لسٹ دیکھ رہی تھی, اس میں جو سپر ٹیکس لگایا ہے 25 سے 30 کروڑ روپے والے جو منافع کماتی کمپنیاں ان کو 3% ٹیکس کر رہے ہیں. اس سے آگے جو زیادہ کماتی کوئی 4%, 6%, 50 کروڑ والوں کو 8%, 50 کروڑ سے بھی زیادہ والوں کو 10% سپر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ اپنے جو بھی اس کے سلیبز رکھنے ہیں, لیکن نئے ٹیکسز نئے ان لوگوں کو جو کبھی بھی ٹیکس نہیں دیتے اس ملک کے اندر, ان کو نان فائلرز جیسا ایک ڈگنیفائڈ نام دے دیتے ہیں.
وہ نان فائلر نہیں ہے جی، وہ ٹیکس چور ہے. ان کو ہم نان فائلر کہ میلو کیوں کر دیتے ہیں، لیکن ان پہ بھی ٹیکس دوبارہ نہیں لگ رہا. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. انفیکٹ اگر آپ بیسک اکنامکس پڑھیں اور سیکھیں، اس میں باتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی بھی معیشت کو آگے بڑھنے کے لیے فارمل انڈسٹری، فارمل کمپنی اور فارمل بزنسز کو انسینٹو دینا ہوتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں، زیادہ نفع کمائیں، زیادہ لوگوں کو ہائر کریں. جب آپ سپر ٹیکس جیسی چیزیں لگا دیتے ہیں تو آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ایک شخص کو کہ جی آپ اس تھریش ہولڈ سے نیچے کا ہی کاروبار کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ اوپر کا کریں گے زیادہ سکسیسفل ہوں گے تو آپ کے پاس سرکار آ جائے گی اور ٹیکس لینے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انٹرپرنر ہے وہ کہے گا کہ میں پھر انفارمل اکانومی میں ہی رہتا ہوں یا میں چھوٹا کاروبار ہی چلاتا ہوں، میں کیوں اتنی محنت کروں، کیونکہ سرکار تو اور ٹیکس لے لے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے جو بجٹ میں وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی لگایا ہے نان فائلرز کے لیے بینکنگ سسٹم میں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. یہ پہلے بھی ڈار صاحب لگا چکے ہیں کہ جی آپ اگر بینکنگ چینل میں نان فائلر ہیں تو آپ کی ٹرانزیکشن کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس لگے گا. بھائی آپ انسینٹو دے رہے ہیں پھر اس شخص کو کہ وہ اپنے ڈپازٹس نکالے اور وہ کیش اکانومی میں چلے جائے، یعنی کہ انفارمل اکانومی میں چلے جائے، تو پھر آپ ڈاکیومنٹیشن پہ روتے ہیں. تو یہ جو شارٹ ٹرمزم ہے پالیسی کا، ٹیکس پالیسی کا بالخصوص، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، پوری معیشت ڈسٹورٹ ہوتی ہے. اینڈ اگین جو آپ نے اسکیل کرنا ہے معیشت کو وہ آپ نہیں کر پاتے. ویسے آج کی جو تقریر کے بعد ہم یہ بات تو اب طے ہی لگ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا کسی بھی دن اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا نا. مطلب یہ صحیح اسیسمنٹ ہے ہماری آج کی جو تمام تقاریر کے بعد. اب کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہے جب ٹیکس بھی لگا دی 215 ارب کے. جی امید تو یہی لگ رہی ہے. میں ابھی بھی سرٹن نہیں ہوں، اور سرٹن اس لیے نہیں ہوں کیونکہ کئی مہینوں سے حکومت پاکستان نے بہت ساری غلط بیانی کی. تو میں تو اس بات کو اس وقت ہی مانوں گا جب تک آئی ایم ایف کے بورڈ کیلنڈر کے اوپر ایجنڈا کے اندر پاکستان کا نام ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہو جاتا. وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے. اگلے ہفتے کا جو پورا ایجنڈا ہے وہ پیکڈ ہے آئی ایم ایف کا، یہ آن لائن اویلیبل ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو جب تک اس میں پاکستان ایڈ نہیں ہوتا میں ابھی بھی محتاط ہوں کہ ساری چیزیں طے نہیں پائی ہیں. لیکن آج کا جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور جو تقریر کی ہے اور ٹیکسز جو لگائے ہیں وہ سجیسٹ یہی کرتا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.